کا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ گزشتہ دور میں اس کو چھوڑیں بٹ صاحب، اس کو چھوڑیں، گزشتہ آئندہ کو چھوڑیں. ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کسی کو نبوت نہیں ملنی. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت. جی بتائیں. آپ نے اس عقیدے کا نقصان بتانا ہے یا خود سے اپنی طرف سے ہمارا عقیدہ گھڑ کے اس کا نقصان بتانا ہے؟ اس کا فائدہ بتائیں. وہ میں بتا دوں گا آپ کو. پہلے یہ کلیئر کریں کہ یہی عقیدہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ غضب کا شکار کرتا ہے اور اپنی رحمت سے محروم رکھتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، جس لحاظ سے آخری وہ نے بتا دیا. ہمیں آپ کے یہ آخری اور پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبروں کے لحاظ سے اور نمیریکل یہ ہمیں نہیں پتا. ہم نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی قسم کی نبوت نہیں ملے گی، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. مسلمانوں نے بتانا ہے اپنا عقیدہ یا بٹ صاحب آپ نے بتانا ہے؟ جو یہ کہے نمبروں کے لحاظ سے تو فلاں کے لحاظ سے تو آگے تو پیچھے، دو ٹوک میں نے بتا دیا. یہ عقیدہ اگر رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے قرآن کے مطابق تو بتائیں، نہیں تو پھر بات ختم ہوگی، پھر جھگڑنا کس بات پہ؟ یہ عقیدہ رکھنے والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بار بار امتی انبیاء نہیں آئیں گے، وہ غضب کا شکار ہو سکتا ہے. چیک کریں. ہاں جی، میں دوبارہ وضاحت کر دیا، آپ نے جو بات کی ہے اس کو وضاحت کر دی دوبارہ. چیک کر رہے ہیں جی، سب لوگ سن رہے ہیں جی بٹ صاحب کی بات. بٹ صاحب آپ نے آتے ہی کہا کہ آپ کا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، آپ کا کن کا؟ مسلمانوں کا. اور اب آپ اپنے ہی بات سے پھر کے اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ہی بتاؤں گا ان کا عقیدہ اور اس پہ میرا اعتراض ہے. صدقے بٹ صاحب آپ کے قربان جاؤں، اگر توپیں ہوتی تو میں سلامی بھی پیش کرتا آپ کو. ہمارا دوبارہ سن لیں بٹ صاحب، دوبارہ سن لیں. ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں دی جائے گی. نبوت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ منقطع ہو چکا. اگر اس عقیدے پہ آپ کو اعتراض ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک قرآن کے مطابق یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے تو بتائیں. اگر اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ٹھیک ہے، تو آپ بحث کس چیز پہ کر رہے ہیں ہم سے؟ ہاں جی دیکھیں، میں نے واضح کر دیا تھا اپنی پہلی ٹرم میں کہ اگر امتی نبی بار بار آتے رہیں تو جو شرعی نبی ہوتا ہے اس کی حیثیت پر زمانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے عقیدہ جو نعمتیں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ. جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس عقیدے کے نتیجے میں اگر پیدا ہو گیا تو آپ صرف انکار کریں گے، آپ غضب کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس میں. بتائیں اس میں نے غلط بات کون سی کی ہے؟ جی بٹ صاحب، آپ کو میرے عقیدے پہ اس کا مطلب ہے کوئی اعتراض نہیں. آپ یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ ضیاء رسول جو عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں ملے گی، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا. مجھے ضیاء رسول امینی کے اس عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ آپ یہاں واضح کر دیں، اعلان کر دیں، پھر جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس کا مجھ سے جواب لے لیں. آ رہے ہیں جی. چلیں میں اعلان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گزشتہ انبیاء کو روحانی طور پہ ختم کیا. جو یہ مانتا ہے کہ انہوں نے جسمانی طور پہ ختم کیا اور اب جسمانی طور پہ کوئی نبی بار بار آ بھی نہیں سکتے، ان کو صرف غضب مل سکتا ہے، کوئی نام نہیں مل سکتا. چلیں اور وضاحت کر دی میں نے. لیں جی بٹ صاحب، آپ نے ایک اور شکنجہ تیار کر لیا اپنے لیے. اب الفاظ آپ نے سنے ہیں، سب لوگوں نے سنے ہیں کہ بٹ صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو پچھلے انبیاء ہیں ان کو جسمانی طور پہ ختم کیا ہے، روحانی طور پہ ختم نہیں کیا. نمبر ایک انہوں نے یہ بات کی ہے. اگلا میرا مطالبہ سیم ہے بٹ صاحب، آپ کا چیلنج یہ تھا کہ مسلمانوں کا یا آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن صرف اس کے نقصانات بیان کرتا ہے. تو میں شاید 3-4 بار آپ کو ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر چکا ہوں، ہمت کریں نا کہیں غلط ہے. بٹ صاحب کیا ہو گیا ہے؟ میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں ملے گی. یا کہیں مجھے اس عقیدے سے اتفاق ہے،
کوئی اعتراض نہیں ہے. یا کہیں کہ ہاں یہی عقیدہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے, اس کو کلیئر کریں, پھر آگے جو ہے اگلی جو بات آپ نے کی ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا جو بات آپ نے کی ہے, ابھی میں نے دہرائی بھی ہے. ہاں جی اوپن آئی صاحب, میں نے نہیں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کو روحانی طور پر ختم کیا, اور جو کہے جسمانی طور پر ختم کیا, اور جسمانی طور پر کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا. کیا یہ بات میں نے واضح نہیں کی تھی؟ یہ الٹ میری بات کو الٹ کیوں رہے ہیں؟ یہ اوپن ایسا بتائیں کیا کہا تھا میں نے؟ دیکھیں آپ ان کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں, اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو بتا دیں, وہ کنفرم کر دیں گے جو آپ. میں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عقیدہ رکھے کہ دوسرے انبیاء کو جسمانی طور پر ختم کیا ہے اور آئندہ جسمانی طور پہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, وہ صرف اور صرف غضب کا شکار ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا جو صحیح ہے, وہ درست ہے, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کے سلسلے روحانی طور پر ختم کیے. تو اگر وہ روحانی طور پر سلسلے جاری رہتے ہیں انبیاء کے, تو وہاں سے نعمتیں ملیں گی, اللہ تعالیٰ کی مبشرات لے کے آئیں گے. تو جو سمجھتا ہے کہ اب جسمانی طور پہ جو نبی پیدا بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ مطلب ہوا کہ اس کو صرف غضب کا شکار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے ہر دفعہ انکار ہی کرنا, اور اس کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں انکار کریں گی. بٹ صاحب وہ آئی تھنک ان کے لیے کنفیوژن شاید یہ ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں روحانی طور پر ختم, یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ روحانی طور پر ختم ہو گیا اور دوسری سائڈ شروع ہو گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے اوپن صاحب, میں کلیئر کر دیتا ہوں. بٹ صاحب نے وہی بات کی ہے, تمام لوگوں نے سنی, میں دوبارہ کہہ دوں. بٹ صاحب کو ایک اور موقع دے دیتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے دو چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, میں پورا ٹائم آپ کو دوبارہ دیتا ہوں. دو چیزوں کو ایڈریس کرنا, ایک آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے ابھی جو بات بیان کی, مجھے جو سمجھ آئی میں بتاتا ہوں. مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کو جسمانی طور پہ ختم کیا ہے, روحانی طور پہ نہیں. اگر میں غلط سمجھا ہوں تو کیا پھر آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ گزشتہ انبیاء کو روحانی طور پہ ختم کیا ہے, جسمانی طور پہ نہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دونوں میں سے جو بات صحیح ہے وہ آپ بیان کر دیں. اور اگلا جو مسلمانوں کا یا میں نے عقیدہ بتایا ہے آپ کو ختم نبوت کا, اس پہ کوئی اعتراض ہے یا یہی عقیدہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے رکھنے والا بندہ قرآن کے مطابق, تو وہ بتائیں, اور اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بھی بتائیں. یہ دو چیزیں آپ نے بیان کرنی. جی جی, میں نے دونوں دفعہ یہی کہا ہے کہ روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سلسلے ختم کیے ہیں, اور روحانی طور پر قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں, ان کی شریعت چلنی ہے. میں نے ایک آیت کا باقاعدہ حوالہ دے دیا, اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا, پھر بھی میں آپ کو سمجھانے سے کافر ہوں, ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے. جی بٹ صاحب دوسرا سوال بھی تھا, اس کو بھی ساتھ جواب دے دینا تاکہ میں اکٹھا جواب دوں. جی دوسرا دہرا دیں آپ ذرا, دوسرا سوال, کیونکہ میں توجہ جی دوسرا یہ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں ملے گی, یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. کیا یہ اس عقیدے پہ آپ اتفاق کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے بقول آپ کے قرآن کے مطابق؟ جی دیکھیں, میں نے وضاحت کی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آئے, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رہتی ہے, اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مالک ہیں. ہاں, جس پر اس نبوت کا سایہ پڑے, اس کا فیضان جاری ہو, اور اللہ نبی کے وہ نبی ہوگا اور امتی ہوگا, اور قیامت تک آتے رہیں گے ایسے انبیاء, اور خوشیاں اپنے ساتھ رحمتیں لے کے امت کے لیے آتے رہیں گے. یہ ہے میرا عقیدہ, اور یہ ہے ختم نبوت کا صحیح عقیدہ. آپ کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, اب کسی قسم میں نبی بھی پیدا نہیں ہونا, اس عقیدے کے نتیجے میں صرف اور صرف غضب ہی مل سکتا ہے, نہ کوئی انعام ملے گا. کوئی قرآن نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس قسم کا, اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے. تو آپ نے بتانا ہے مجھے آپ کا عقیدہ جو ہے اس کے مطابق کیا فوائد ہیں. شکریہ. بھٹ صاحب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرا جو عقیدہ ہے میں نے بیان کر دیا, آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے, میں نے آپ کا تو عقیدہ پوچھے نہیں ہے. بھٹ صاحب اپنا عقیدہ نہ بیان کریں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں دی جائے گی. یہ نمبروں کا تو میں نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا. جو بات میں نے کہی نہیں, آپ زبردستی اس کا جواب دیتے پھر رہے ہیں ہر ٹرن میں. میں نے کوئی نمبروں کی بات کیا, میں نے نام بھی نہیں لیا نمبروں کا.
مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ عقیدہ رکھنے والا قرآن کے مطابق اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے یا اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اگر نہیں آپ اس عقیدے سے اگری کرتے ہیں تو بھی بتا دیں۔ سمجھ آ گئی ہے جی اوپن آئی صاحب دیکھیں، میں نے اپنا عقیدہ کی بھی وضاحت کر دی، میں نے آیت کا حوالہ بھی دے دیا، میں نے جو نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان ہے جو قرآن کی بیان کر رہا ہے یہودیوں کی طرف، کہ ان کی حرکت یہ تھی کہ انبیاء کا انکار کرتے تھے، اور میں نے نمبروں کے لحاظ سے بھی وضاحت کر دی، زمانے کے لحاظ سے بھی کر دی، روحانی لحاظ سے بھی کر دی، جسمانی لحاظ سے بھی کر دی۔ اگر میں ابھی بھی ان کو سمجھانے سے قاصر ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر مجھے آپ اجازت دیں، آپ خود ان سے بات کریں، مجھے نہیں علم کہ میں کون سی جو ہے وہ نئی کوئی روشنی لے کے آؤں اور ان کو جو ہے وہ معاملات سمجھ میں آئیں۔ یہ تو ابھی تک انہوں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، مجھ سے یہی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہی میرا عقیدہ ہے۔ ہاں بھائی، آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کی وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا ہو بھی جائے تو نبوت نبی کی وسلم کے پاس ہی رہتی ہے، اور میرا عقیدہ جو اس کے مطابق جو ہے وہ رحمتیں آتی ہیں، آ سکتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ جو ہے اس کے نتیجے میں صرف اور صرف غضب ہی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی بٹ صاحب، کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ طے ہوا ہے کہ 1 گھنٹہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں بات کو تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں، سننے والے اب خود فیصلہ کر لیں گے۔ میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ اب کلیئر الفاظ میں جو ہے یہ نہیں بتا رہے تھے جو میں نے بیان کیا کہ ہم ہر طرح کی نبوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کی نبوت نہیں دی جائے گی، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ کیا عقیدہ رکھنے والا قرآن کے مطابق اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے؟ بٹ صاحب سے میں نے کو 7-8 بار پوچھا، ان کی ہمت نہیں ہوئی، اور کلیم ان کا کیا تھا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کے قرآن پاک نقصان ہی بیان کرتا ہے، فائدے کوئی نہیں بیان کرتا۔ چلیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہہ دیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں، آپ نے خود اپنی زبان سے قرار کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ آپ سمجھتے ہیں، اور اسی عقیدے سے متعلق آپ کا کہنا ہے کہ یہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی رحمت کا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلا بندہ اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس آیت میں سری نبوت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سری نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، اور سری لفظوں میں فرما چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب آپ اس بندے کا میں نام بتا دیتا ہوں، آپ نے بسم اللہ کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اس بندے کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ جی بسم اللہ کریں جی، قرآن کے مطابق آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ جی بٹ صاحب۔ جی اوپن آئی صاحب، آپ اب خود بھی اندازہ لگا لیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان کا طریقہ واردات، اس کی بجائے کہ یہ آیت کو سمجھاتے، نہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، جو سوالات اٹھتے ہیں آیت پر نہ انہوں نے ان کا جوابات دیا، فوراً یہ مرزا صاحب کی طرف گئے ہیں، فوراً ادھر گئے ہیں تاکہ ماحول خراب ہو، بدتمیزی ہو، کوئی بدزبانی ہو تو معاملہ جو بگڑ جائے۔ بات یہ ہے کہ وہ آیت جو میں نے آیت پیش کی اسی کے مطابق وہ آیت ہے کہ اب جس نے بھی نبی بننا ہے اس مہر سے ہی بننا ہے۔ یہ جو خاتم النبیین کی مہر ہے یہ نبی کی وسلم کو بانج نہیں بناتی۔ آپ لوگ اس آیت سے نبی کی وسلم کو نعوذ باللہ روحانی طور پر بانج بناتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے امت کو رحمتوں کی بشارتیں دے رہا ہے کہ جب بھی امت کو ضرورت ہوگی اس مہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا، اس مہر کے نقوش اس پر ظاہر ہوں گے، وہ نبی ہوگا۔ یہ آیت اس کے سوا اور کوئی معنی دیتی ہی نہیں، اور مرزا صاحب نے بھی یہی عقیدہ پیش کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمیں کہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کا راستہ مانگتے رہو جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دکھائی، تاکہ تمہارے درمیان انبیاء، صدیقین، صالحین پیدا ہوتے رہیں اور تمہیں وہ انعامات ملے جو ان کے ذریعے امتوں کو ملتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے لگایا بھی ہے پروفائل پہ۔
تو آپ اس آیت سے نبی کی کو نعوذ باللہ بانج بناتے ہیں روحانی طور پر، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے بشارتیں دے رہا ہے امت کو. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس آیت سے امت کو فائدہ ملے گا، انسان کو فائدہ ملتا رہے گا. آپ لوگوں نے بانج بنا دیا. مجھے اپنے عقیدے کو کوئی فائدہ تو بنائے نا. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر بانج بنا کے امت کو، انسان کو کیا فائدہ ہے بتائیں. جی بٹ صاحب کمپلیٹ ہوگی بات، مائک آپ نے بند کر لیا. یہ لیں جی تمام ناظرین کرام توجہ سے سن لیں. بٹ صاحب جو ہیں ان دعویٰ یہ لے کے آئے تھے کہ قرآن پاک ختم نبوت کے عقیدے کے نقصانات بیان کرتا ہے. سب لوگوں کے سامنے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایک پہلا نقصان بتائیں ختم نبوت کا کیا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے کا. انہوں نے بیان کیا جی قرآن پاک کی 2 آیات پڑھیں، ان میں سے اپنے مرضی کے مفہوم نکال کے، میں نے کچھ نہیں کہا ان کو، بالکل نہیں روکا، مرضی کا مطلب مفہوم نکال کے انہوں نے رزلٹ یہ نکالا. میں نے سب کے سامنے ان سے کلیئر کروایا کہ آیات جو بھی آپ نے پڑھنی ہے پڑھ کے رزلٹ کلیئر بتا دیں جو آپ کے نزدیک بنتا ہے. وہ انہوں نے بتایا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا صرف اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا. پھر میں نے عقیدہ ختم نبوت بھی 7-8 بار ان کو بیان کر کے ان سے بار بار پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، کیا واقعی آپ اسی عقیدے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم ہو جاتا ہے؟ تو آخر میں انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ کے عقیدے کا، جی ہاں یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. اب سیم میں نے عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا. مرزا صاحب فرماتے ہیں اور آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین میں سری نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، اور سری لفظوں میں فرما چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. خاتم الانبیاء کس لحاظ سے کہ نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آگے ایک اور جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں بٹ صاحب کو، اے لوگو مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. تو بٹ صاحب نے کہا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے. پہلا ہی انہوں نے نقصان بتایا. بٹ صاحب اب ہمت کریں، اعلان کریں، ہاتھ کھڑا کریں کہ ہاں میں اپنی بات پہ قائم ہوں، چونکہ میرے نزدیک یہ قرآن کا حکم ہے، لہٰذا یہ جس بندے کی تحریر آپ نے پڑھ کے سنائی ہے میں اس بندے کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا. اگر اس عقیدے کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں وہ تو رحمت کا حقدار ہوا ہے، اس کو تو نبوت مل گئی ہے، تو مجھے کیسے، ہمیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھئی قرآن کہتا ہے کہ غضب کا شکار ہوگا؟ ہمارے لیے غضب ہے، مرزا صاحب کے لیے نبوت ہے. 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. بٹ صاحب ہاتھ کھڑا کر کے اپنے جو رزلٹ نکالا ہے قرآن پاک سے اس کو جناب اس پہ اپلائی کرے مرزا صاحب پہ، تاکہ ہمیں بھی اور سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ بٹ صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے خود اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ لوگوں کو ثابت کریں. بٹ صاحب آ جائیں. جی اوپن آئی صاحب آپ موجود ہیں ادھر؟ نہیں وہ موجود نہیں ہے، وہ بچوں کو سپارہ پڑھا رہے ہیں، آپ جواب دیں. نہیں ایک بھی لیا تھا، میں نے آپ سے بات نہیں کی. اوپن آئی صاحب آپ موجود ہیں ادھر؟ ہاں جی، آپ ان کی باتیں بھی نوٹ کرتے جائیں اور میری باتیں بھی نوٹ کرتے جائیں، اور آخر پہ میں نے آپ سے یہ بار بار پوچھوں گا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کا کیا فائدہ قرآن سے بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ ہے، مرکزی نقطہ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور میں آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ آپ کو کیا ملا. اچھا میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ مرزا صاحب نے ہی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ خاتم النبیین سے انبیاء نکلتے رہیں گے، سورہ فاتحہ سے بھی انہوں نے سمجھائی. اب ان کی تحریروں سے بات کاٹ کر پیش کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اسلام کے دشمن قرآن کے ساتھ یہی کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ نیا سلسلہ قائم مت کرو، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک نیا سلسلہ ہوگا. یہ جو سلسلہ ہے وہ تو نبی کی قسم کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور انجیل کی تعلیم دی اور ہم انہیں نبی بنایا.
آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں نبی، تو وہ کہیں گے میں نبی نہیں ہوں، ناز باللہ۔ قرآن میں وہ اگر وہ کہیں گے میں نبی نہیں ہوں، میں قرآن کو ان کے سامنے رکھ دوں گا، قرآن نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا وہ نبی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی ہوں جب تک ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو لہذا یہ جو عقیدہ ہے یہ نقصان دہ عقیدہ ہے، اور یہی جو اصل مسائل کی امت مسلمہ کی جڑ ہے یہ عقیدہ، کیونکہ آپ لوگ اس عقیدے کے نتیجے میں جو آپ کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انکار کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور یہود نے بھی یہی کیا۔ کیا نبی کی وسلم کو نہیں علم تھا کہ میری امت میں ایسا کرنا کوئی کیوں نہیں کرنا نہیں، تو میں کیوں اپنی امت کو ملا رہا ہوں یہود کے ساتھ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اتنے زیادہ حالات بیان کر کے واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا کہ ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، تو واضح کر دیا کہ آپ لوگوں نے اس امت کی طرح کی حرکتیں نہیں کرنی، اور آپ کے ختم نبوت کے کیتے میں کے نتیجے میں یہ حرکتیں ہی ہوں گی جو یہود کرتے رہے، انبیاء کی مخالفت، ان کے خلاف سازشیں، ان کے خلاف زبان درازی، ان کے خلاف الزام تراشی، ان کی کردار کشی، اور یہی کام لوگ کر رہے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب نہیں سچے، کوئی اور نبی آ جائے جو قرآن سے اپنی نبوت کے دلائل دے، آپ پھر بھی انکار کریں گے، آپ پھر بھی ان کی تو یہود کیا کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ سارے یہود کے حالات بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا۔ اگر یہ مقصد نہیں تھا کہ مسلمان اس سے کچھ سیکھے، کچھ نتائج اخذ کریں، تو پھر مقصد کیا تھا؟ پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کوئی اس طرح کرے گا تو وہ غضب کا شکار ہو سکتا ہے، تو بچتے رہنا۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ ابھی تک آپ نے مجھے اپنے عقیدے کا ایک بھی فائدہ نہیں بتایا کہ امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہے، انسان کو کیا فائدہ ہے، جبکہ میں فائدے بتا رہا ہوں کہ رحمتیں آتی ہیں انبیاء کے ساتھ۔ مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ تمہارے درمیان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم یہ دعا کرتے رہو تاکہ تمہارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جن کی وجہ سے تمہیں ان کی نیک صحبت ملے، انبیاء، شہداء، صدیق، صالح۔ تو آپ لوگوں نے تو نبی کی کو بانج بنا دیا، نبی کی کو روحانی طور پہ بانج بنا دیا، اور فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اب مجھے آپ فائدہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے کا کوئی ایک فائدہ بتا دیں انسان کو، کیا ہے؟ شکریہ۔ جی بٹ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ آج کا جو ٹاپک آپ نے طے کیا تھا، جو ٹاپک ہے وہ آپ نے نقصانات بیان کرنے ہیں، تو بار بار مجھے نہ کہیں اور اوروں کو مخاطب کر کے انہوں نے ایک بھی فائدہ نہیں بیان کیا۔ جب میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی یہ فوائد ہے، میں بیان کرتا ہوں، جب میں کوئی دعویٰ لے کے آؤں گا تب آپ مجھ سے سوال کریں۔ دعویٰ آپ لے کے آئیں، جواب مولوی ضیاء رسول دے، تو مہربانی کریں، میں نے آپ کو نہیں بتانا۔ جب میں دعویٰ کروں گا، میں ٹاپک سلیکٹ کروں گا، تو پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا دعویٰ تو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے بازو کھڑے کر کے کہا تھا قرآن شریف صرف نقصانات بیان کرتا ہے، سب نے سنا۔ پھر آپ نے پہلا نقصان بیان کیا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے سب کے سامنے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے جو اس میں خود جناب مرزا صاحب پر بھی جھوٹ بولا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لے جی، پہلے بھی میں پڑھ کے سنایا، دو والے میں صرف ایک ہی حوالہ ریپیٹ کروں گا تاکہ ذہن نشین رہے لوگوں کے کہ سیم عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے وہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین میں سری نبوت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، اور سری لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب یہ عقیدہ رکھنے والا مرزا صاحب کے اپنے بٹ صاحب کے نزدیک ہے اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے، رحمت کا حقدار نہیں۔ مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ مرزا صاحب کے حوالے کانٹ چھانٹ کے پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو یہ بیان کیا ہے کہ جو دوسرے انبیاء ہیں، جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آتے ہیں، تو وہ دوسری قوموں کے نبی جو ہے نا وہ سلسلہ بند ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ بات مرزا صاحب نے بیان کی ہے، یہ ابھی بٹ صاحب نے اپنی ٹرن میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے کانٹ چھانٹ کے والا پیش کیا ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرا سلسلہ ختم ہوا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ان کے نزدیک یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مرزا صاحب نے کہا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے جو بٹ صاحب شروع کر رہے ہیں۔ لے سنیں، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ
پہلی دلیل اس بات پر کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہے. یعنی قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جو موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں اس امت میں سے بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا تاکہ وہ اسی طرح محمدی سلسلہ خلافت کا خاتم الاولیاء ہو اور مجددانہ حیثیت اور لوازم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہو. اب سنیں آگے. اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ خلافت موسویہ ختم کیا گیا. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 182. بٹ صاحب نے کہا جی جھوٹ بولا مرزا صاحب پہ کہ مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ کو خود انہوں نے بنایا ہے سلسلہ اور وہ جاری ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں وہ سلسلہ بھی مجھ پر ختم ہو گیا ہے. اب بٹ صاحب پہ لازم ہے, فرض ہے, جب مرزا صاحب نے بٹ صاحب کے جاری کردے سلسلے کو بھی ختم کر دیا, اب بٹ صاحب پہ لازم ہے کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کا غضب کا شکار ہوتا ہے, تو بسم اللہ کر کے تو یہ اعلان کریں کہ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں قرآن کے مطابق. اس بات کا بٹ صاحب اعلان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو قرآن میں سے بات بیان کر رہے ہیں خود بھی اس پر ایمان ہے یا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ قرآن پاک میں تحریفات معنوی کر رہے ہیں. آ جائیں بٹ صاحب. جی اوپن آئی صاحب ابھی تک دیکھ لیں انہوں نے کیا فائدہ بیان کیا, آپ آخر تک سنتے رہیں, نوٹ کرتے رہیں, پھر مجھے آپ نے بتانا ہے, کیونکہ یہ میں نے تاکید کرنی ہے آپ سے, بھول نہ جائیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کا کیا فائدہ بیان کیا جو کہ میں بیان کرتا ہوں اجرائے نبوت. اچھا اب آپ مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں. مرزا صاحب نے بالکل اپنے آپ کو آخری کہا ہے, زمانے کے لحاظ سے آخری ہیں. ایک ایسے مسیح موعود کی امام مہدی کی پیشگوئی پہلے سے موجود تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے موعود کی پیشگوئی نہیں کی کہ جو امام مہدی کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا اور بات ہے, پیشگوئیوں کے لحاظ سے آخری ہونا اور بات ہے. اور مرزا صاحب نے خود کہا ہے, یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کہ انبیاء کو بھیجنے سے پہلے ان کی پیشگوئیاں کرے, کیونکہ وہ اپنی تائید و نصرت کے ذریعے انبیاء کی سچائیاں ظاہر کر دیتا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کہاں موجود ہے گزشتہ صحیفوں میں, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی بنا دیا. حضرت ہارون کی پیشگوئی کہاں پہ موجود تھی, پھر بھی نبی بن گئے. تو پیشگوئی ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق نبی کے آنے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیشگوئیاں کر کے بھی نبی بھیجتا ہے اور پیشگوئیوں کے بغیر بھی بھیجتا ہے. ہاں وہ جو اس لحاظ سے آخری ہیں وہ آخری پیشگوئی ہے جو کی گئی ایک آخری سلسلے کے لیے, نہ کہ نمبروں کے لحاظ سے. تو یہ بات مرزا صاحب نے خود, میں نے جب سورہ فاتحہ کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں, مرزا صاحب نے ہی وہ مضمون وہاں پہ پیش کیا ہے. تو پھر آپ کا یعنی کہ ایک بات پیش کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ حوالے دیں قرآن کریم میں کہ صلح صفائی کرو, رحم کرو, دوسرا آپ کو پڑھتا یہ رہے کہ آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. آپ پیش کریں کہ قرآن کریم کہتا ہے معاہدے کرو, امن کرو, زیادتی نہ کرو, اور وہ آپ کے سامنے یہ پیش کر دے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. تو آپ کا طریقہ یہ ہے, اس طریقے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا. اس نتیجے سے وہی نکل سکتا ہے جو ان کے لیے نکلا جو قرآن اور اسلام کے دشمن ہوئے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کا کوئی فائدہ بیان کرے جو انسان کو فائدہ ہو. ابھی تک آپ نے کچھ نہیں بیان کیا, آپ مرزا صاحب کے حوالے پیش کر رہے ہو, میں وضاحت ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں. اور جو سورہ آپ نے آیت بیان کی خاتم النبیین والی, وہ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر اولاد کی دعویٰ کرتی, خوشخبری دیتی ہے. تو آپ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے نعوذ باللہ بانج بنا رہے ہیں, اور مرزا صاحب بھی خود نہیں بنا رہے. جو وہ کہہ رہے ہیں ختم ہوا, مطلب یہ ہے کہ تمام روحانی سلسلے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے. کب مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جسمانی طور پر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کو ختم کیا, بتائیں مجھے ایک حوالہ پیش کر دیں. تو ختم کا مراد یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ تمام روحانی سلسلے ختم ہو گئے اور اپنا روحانی سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے علاوہ یعنی کہ وہ آیت کوئی معنی دیتی نہیں, آپ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو بانج بناتے ہیں روحانی طور پر. اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس عقیدے سے ذرا بھی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. جی کریں بات. جی بٹ صاحب, یہ سب لوگوں نے سنا ہے بٹ صاحب کی بات, اور یہ سب لوگ نوٹ کر لیں.
आज जमात अहमदिया का एक अकीदा, और मैं सब लोगों से पूछूंगा कि भाई बाकी सब लोग भी भट्ट साहब के इस अकीदे से जमात अहमदिया के मुतफिक हैं। आज ऐलान किया है भट्ट साहब ने कि ज़माने के लिहाज से मिर्ज़ा साहब आखिरी नबी हैं। भट्ट साहब का ऐलान सुना सब ने। भट्ट साहब ने दो टोक अल्फाज में अपना आज ये अकीदा एक्सपोज कर दिया है कि जमात अहमदिया ज़माने के लिहाज से मिर्ज़ा साहब को आखिरी नबी मानती है। ज़माने के लिहाज से यानी मिर्ज़ा साहब ज़माने के लिहाज से आखिरी नबी हैं। ये बात लिख ले, नोट कर लें सब लोग, रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है इस बात की। अब आगे अब इनका जो एक नया शोशा छोड़ा हुआ है ना कि नंबरों के लिहाज से, उसका अगली टर्न में जवाब दूंगा। अगली बात इन्होंने की भट्ट साहब ने कि जनाब मिर्ज़ा साहब ने कब फरमाया कि जिस्मानी तौर पर सब नबियों को ख़त्म कर दिया है। भट्ट साहब ने क्या कहा कि मिर्ज़ा साहब ने कहीं नहीं फरमाया कि जिस्मानी तौर पर सब नबियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया है। तो भट्ट साहब ऐलान कर दें कि जमात अहमदिया के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर सब नबियों को ख़त्म नहीं किया, सिर्फ खत्म नहीं हुए बल्कि रूहानी तौर पर खत्म हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सु से। अगली बात भट्ट साहब, मैंने तो वो लाजमी अल्लाह के गजब का शिकार होगा। तो फिर आप मुझे बताएंगे भी लोगों को कि मिर्ज़ा साहब इस अकीदा रखने के नतीजे में इस तरह अल्लाह के गजब का शिकार हुए। जी मेरी बातें नोट कर लें, इसका जवाब दीजिए। किसी नबी को खत्म नहीं किया, मतलब है तो फिर सब के सब दोबारा आ सकते हैं, फिर सब के सब जिंदा हैं। तमाम अंबिया ने खुद वफात पाई है, नबी की वसल्लम ने किसी को खत्म नहीं किया। इस लिहाज से खत्म किया है तो रूहानी तौर पर खत्म किया है, और वो हम मानते हैं कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आ सकते। अगर वो आएंगे तो फिर वो आखिरी होंगे जो
انسان کو بطور نبی ملیں گے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے، اور اس میں انسان کے لیے ذرا بھی خیر نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے وہ چلا جائے، گزر جائے، آپ کوئی فائدہ بیان کریں تاکہ اس پہ بات ہو سکے۔ چلیں تھوڑا سا ہی کر دیں، چھوٹا ہی فائدہ بیان کر دیں اس عقیدے کا۔ شکریہ۔ بٹ صاحب آپ میرے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ اب دیکھیں بٹ صاحب کا پینترا بدلنا، بٹ صاحب نے سب لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، ہم ریکارڈنگ میں دوبارہ یہ بات واضح کریں گے۔ بٹ صاحب بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے، بولنے سے پہلے تول لو تاکہ بعد میں یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اپنا بیان ہی بدلنا پڑے۔ آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے کب فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو جسمانی طور پر ختم کر دیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی ختم کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نا، انہوں نے تو نہیں نا کسی کو فوت کیا۔ تو بھائی نبوت کا سلسلہ بھی تو اللہ نہیں ختم کرنا ہے، شریعت کا سلسلہ بھی اللہ نہیں ختم کرنا ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا سلسلہ ختم کیا ہے؟ نئی شریعت کو نہیں آ سکتی بھائی، وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ختم کرنے والا ہے۔ اب آپ کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ واپس تو نہیں پلٹ سکتی۔ آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا بٹ صاحب کہ مرزا صاحب نے کب فرمایا۔ میں آپ کو ایک اور موقع دوں گا، کیا آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جسمانی طور پر بھی ختم کر دیا؟ یعنی ان کے آنے سے ختم تو اللہ نہیں کرنا ہے۔ اب دوبارہ یہ بحث نہ چھیڑیے گا کہ نہیں اللہ ختم کرتا ہے، نبی پاک ختم نہیں کرتے، میرا بھی یہی ماننا ہے، کرتا اللہ ہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام انبیاء جسمانی اور روحانی طور پر دونوں طرح سے ختم ہو گئے ہیں، یا جسمانی طور پہ ہوئے ہیں روحانی طور پہ نہیں ہوئے، یا روحانی طور پہ ہوئے ہیں جسمانی طور پہ نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے؟ یہ واضح کر دیں، موقع آپ کو ایک اور دیتا ہوں، لیکن آپ اس بات میں ایسے پھنسیں گے کہ آپ کہیں نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن اب میں جواب اس کا ضرور لوں گا، پہلے بھی میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ مرزا صاحب زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ شاید بات بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ صاحب کتنی بات بدلیں گے؟ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لوازم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند ہو اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو، آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے، ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ آپ سے جب میں نے پوچھا کہ مرزا صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، تو آپ نے کہا وہ دوسری برونی نبوت ختم ہوئی ہے، یعنی دوسرے انبیاء، دوسری قوموں کے انبیاء جو ہیں وہ دوسرے سلسلے کے انبیاء وہ نہیں آ سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ بات ہمیں مرزا صاحب نے بیان کی ہے، آپ نے خود یہ جھوٹ بولا ہے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سلسلہ خلافت محمدیہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ سلسلہ خلافت محمدیہ اگر جاری ہے تو مرزا صاحب پہ ختم کیسے ہو گیا؟ بٹ صاحب اس کا جواب آپ نے لازمی دینا ہے۔ اور وہ سوال میرا آپ کے سر پہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اس کے بعد مرزا صاحب پر کون سا غضب نازل ہوا؟ اس سوال کا جواب مجھے لازمی چاہیے۔ بسم اللہ کریں جی۔ جی دوبارہ میں نے وضاحت کی تھی کہ جب امتی نبی آتا ہے تو وہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جو اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کا سلسلہ چلا، لیکن ان کے سلسلے سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی، میں نے باقاعدہ آیت کا حوالہ بھی دیا المائدہ نمبر 44 کہ شرعی نبی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی ٹرم میں یہ وضاحت کی تھی کہ شرعی نبی کا سلسلہ تبھی ختم ہوتا ہے جب دوسرا شرعی نبی آ جائے۔ تو پھر آپ مجھے ان باتوں میں جو ہے وہ گھما رہے ہیں جو کہ پہلے بار بار وضاحت کی جا چکی ہے۔ اب میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کو خاتم الخلفاء بھی کہا ہے، خاتم الانبیاء بھی کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاتم الخلفاء اور خاتم الانبیاء جو ہے نبی کے آنے کو روکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد نبی نہیں آ سکتا تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کے لیے نبی ہو کے کیسے آگے؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ تو خود مرزا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی وضاحت بھی دے رہے ہیں، جبکہ وہ ان کا اپنا دعویٰ بھی نبی ہونے کا ہے، اور وہ سورہ فاتح سے بھی یہ استدلال کر رہے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے۔ تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن سے بات نہ بن سکے۔
قرآن پر واپس نہ جایا جائے، قرآن سے بات دور چلی جائے۔ دوبارہ خاتم النبیین والی آیت سے آپ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باج بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اولاد کی بشارت دے رہا ہے اور امتوں کو اور امت مسلمہ کو رحمتوں کی بشارت دے رہا ہے۔ آپ مجھے اب بتائیں گے، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، یہ میری آخری ٹرم ہے یا میں ایک اور لوں گا؟ اپنا اوپن آئی صاحب آپ بتا دیں، میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے یا شاید چند منٹ رہتے ہوں گے۔ تو آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ کے عقیدے کا فائدہ انسان کو کیا ہے، چھوٹا سا بھی نہیں بتایا، چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں بتایا، جبکہ میں کہہ رہا ہوں اس عقیدے کے نتیجے میں جو بھی نبی آئے گا آپ اس کی مخالفت کریں گے، آپ کی اولادیں مخالفت کریں گی، آپ سازشیں کریں گے، آپ بدزبانی کریں گے، آپ کردار کشی کریں گے، جو کہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب بھی نبی آیا انہوں نے مخالفت کی۔ تو آپ کے عقیدے کے نتیجے میں آپ کو ملنا کیا ہے وہ مجھے بتا دیں کہ انسان کو کیا ملنا ہے۔ شکریہ۔ اچھا اپنا صاحب آپ ٹائم بتا دیں ذرا کتنا رہ گیا۔ بٹ صاحب حوصلہ کریں کہ 5 منٹ اوپر بھی ہو گئے تو خیر ہے، بار بار ٹائم آپ یار میں نے پہلے آپ نے اب تک کوئی فائدہ نہیں چلیں بتایا، ٹھیک ہے جی، 10-15 منٹ ہیں ابھی، 15 منٹ ہیں ابھی نہیں جی۔ یار نہیں ایسے نہیں۔ چلیں اپنا صاحب دیکھ لیں جتنا ٹائم ہے، زبردستی نہیں کرتے، جتنا ایک اور دے سکتے ہیں 10 منٹ دے دیں میکسیمم، بھی ٹھیک ہے۔ نہیں گھنٹہ ہو گیا نا، پہلے یہ بتا کہ مجھے نہیں گھنٹہ ابھی نہیں ہوا، گھنٹہ میں ابھی دیکھ نہیں سکتا ہوا، ہوں۔ نہیں گھنٹہ ابھی نہیں ہوا، گھنٹہ بٹ صاحب گھنٹہ کتنے ابھی منٹ نہیں ہوا۔ رہتے ہیں؟ آئی تھنک یہ شروع ہوا تھا تقریباً 5-7 منٹ کر لیں اور۔ چلے 5 منٹ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب حوصلہ کر لو، کچھ نہیں ہوندا مینوں تو پھر اس تو بعد چ گل کریں گے جی۔ 1 منٹ ہولڈ کرو۔ جی اوپن آئی صاحب کیا کہہ کے گئے ہیں؟ وہ دوبارہ آئیں گے یا اذان نماز پڑھنی انہوں نے، کیا کرنا انہوں نے؟ اوپن آئی صاحب ذرا بتائیں۔ جی اوپن آئی صاحب کیا کرنا انہوں نے؟ ویسے ہی وہ واپس آ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے تھے، نماز کے لیے گئے ہیں؟ کیا سمجھ لیں، مجھے یہ لگا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں میں، 1 منٹ وہ آگے 1 منٹ کہہ رہے ہیں بس آگے۔ جی یہ ایک ٹرن میں لوں گا، اس کے بعد میں نے چلے جانا چونکہ مغرب کی نماز میں ٹائم نہیں ہوتا اتنا۔ تو لیں جی، وہ کہتے ہیں جی پھس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ویلنے وچ گنا، سوال گندم تے جواب چنا۔ میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سلسلہ خلافت محمدیہ مجھ پر ختم ہو گیا۔ جواب یہ تھا کہ جب نیا امتی نبی آتا ہے تو اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ شرعی نبی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ بٹ صاحب شرعی نبی کا سوال کس بندے نے کیا ہے آپ سے؟ کس بندے نے شرعی نبی کا سوال کیا آپ سے؟ ابھی شرعی نبی کا سلسلہ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب پر کون سی خلافت محمدیہ کا سلسلہ ختم ہوا ہے جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوازم میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماند ہو اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجھ پر سلسلہ خلافت محمدیہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ اس کا میں نے جواب پوچھا ہے آپ سے کہ بھئی کون سا سلسلہ مرزا صاحب پہ ختم ہوا ہے؟ جواب یہ تھا جی نئے نبی کے آنے سے اس کا سلسلہ چل پڑتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات کا جواب آپ بے شک بعد میں دے دیجیے گا، لیکن میں اس کا جواب جب دوبارہ فری ہوں گا تو تب دوں گا، پوچھ لوں گا میں ساتھیوں سے۔ اگلی بات صاحب میں نے بار بار آپ سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب پر کون سا اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ تمام لوگوں نے سنا، سیم عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے سیم عقیدہ مرزا صاحب کا تھا۔ بٹ صاحب کی ہمت نہیں ہوئی کہ بتا سکتے کہ دیکھو جب قرآن کہتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں مرزا صاحب پہ کون سا غضب نازل ہوا۔ نہیں بتایا ان کو، تو بھائی انہوں نے بعد میں نبوت کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ ہمیں یہ کہتے پھر رہے قرآن ہاتھ میں لے کے، قرآن پاک کی یہ آیت کہتی ہے ایسا عقیدہ رکھنے والے پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔
بٹ صاحب آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں قرآن پاک پہ, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بات آپ خود ماننے کو تیار نہیں ہے وہ باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے. اس میں قرآن پاک کی زبان میں یہی کہوں گا, ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آگے عدد والی بات بھی سن لیں جی. آپ نے جو کہا تھا کہ جی عددوں کے لحاظ سے آخری نہیں, تو وہ بھی سن لیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں عددوں کے لحاظ سے, نمبروں کے لحاظ سے بھی آخری ہوں. حوالہ میں بعد میں دوں گا, ابھی چونکہ ٹائم کم ہے. اعلان سارے سن لیں, یہ جو عددوں نمبروں کا رولا ڈال رہے ہیں نا, مرزا صاحب کہتے ہیں میں نمبروں کے لحاظ سے بھی آخری ہوں. حوالہ میرے ذمہ. تو بٹ صاحب آپ کی کہانی ختم ہوگی. اب ہاتھ کھڑا کر کے مرزا صاحب کا غضب بتائیں, خدا کا کون سا ہوا ہے مرزا صاحب پہ, اور گھر کو جائیں. السلام علیکم. جی اوپن آئی صاحب, دیکھیں میں نے بار بار جو ہے وہ مرزا صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ پیش کیا, حوالے بھی پیش کیے. میں نے کہا قرآن کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. میں نے آیات بھی پیش کی, غلام کے بدلے غلام, آزاد کے بدلے آزاد, عورت کے بدلے عورت. ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اب آخر 1 گھنٹہ ہو گیا, اگر انہوں نے اپنے عقیدے کا انسان کو کوئی بھی فائدہ بتایا ہے, قرآن سے بتایا ہے, کوئی عقلی دلیل دی ہے, تو اوپن آئی صاحب آپ نے وہ نوٹ کرنی ہے. ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے, تو میں آپ کو پوچھتا رہوں گا. اور جو آخری نمبر کے لحاظ سے آپ کو علم ہے, آپ پڑھ لیں الوصیت رسالہ. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بعد ایک دوسری قدرت ظاہر ہوگی اور قیامت تک وہ رہے گی قدرت. تو لہذا ان کا ہی سلسلہ چلنا ہے, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے اندر ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو نہیں توڑتا, نہ اس پہ کوئی قدر لگاتا ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ اس عقیدے کے کیا فائدے ہیں. آپ کے سب سے بڑے عالم جو ہیں, جو ٹک ٹاک سے عالم ہے, اس عقیدے کے کیا فوائد بتا سکتے ہیں کہ انسان کو اس سے کیا فائدہ ہے. تو جو نقصانات ہیں وہ میں نے بتا دیے, میں نے امت کے حالات بتا دیے, آیات پڑھ دی. اب نتیجہ خود ہی نکالیں جس نے نکالنا ہے. تو اوپن صاحب آپ مجھے اجازت دیں, تو اگر آپ نے کچھ مجھ سے بات کرنی ہے مختصراً کر لیں, نہیں تو پھر میں جانا چاہوں گا. جی اوپن صاحب. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ ٹائم دینے کا. باقی کسی اور بھائی نے کچھ کہنا ہو تھوڑا سا, کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہے, بٹ صاحب کے پاس تو کچھ چھوٹی سی اگر مختصر سا کچھ کہنا ہو اس کے بارے سے کہہ دیں, اور پھر ان کو اجازت دیتے ہیں. یا ڈاکٹر ڈائرنگ صاحب نے اگر کچھ کہنا ہے مختصر. نہیں ڈاکٹر ڈائرنگ صاحب تو ہوگی جتنی بات ہوگی. کہ آپ سے کسی نے کچھ کہنا ہے تو میں نہیں تو اجازت چاہوں گا نا, مجھے کام ہے. کسی کا کوئی سوال ہے نیچے, اگر کوئی نیچے ہے یا کوئی چیٹ میں یا یہ اوپر جو بیٹھے ہیں کسی کا چلیں پھر بات ہو جائے گی. واقعی میں مصروف ہوں, پھر بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اجازت ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی اوپن آئیز بھائی, کب سے میں نے کال ڈالی ہوئی ہے یار, ایسے نہ کیا کریں. میں کون سا بدتمیزی کرتا ہوں؟ نہیں وہ میں آپ کو میرا پتہ اچھی طرح سے معصوم, سب سے زیادہ معصوم میں ہوں. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے ہیں. یہ بھٹ صاحب نے مطلب, زیار رسول صاحب ذرا مائک کھول لینا اپنا. وہ تھوڑے بزی ہیں آئی تھنک نماز کے لیے. ضیاء بھائی. جی ضیاء بھائی. اچھا ضیاء بھائی نماز کے لیے ملتی ہے. اب کیا مطلب, میں تو تھوڑی بہت پہلے بات سنی تھی, تب تک بٹ صاحب جو ہیں وہ باتیں تو کر رہے تھے, اور استدلال آیت سے نکالنا تھا, وہ اپنی باتوں سے استدلال نکالتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا, اس سے مطلب یہ ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے وہ ہوتا ہے. اور جو بات کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ مرزا صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ مرزا صاحب کے پیچھے چھپ رہے ہیں. بھائی آپ ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو جو مرزا صاحب کے خلاف جاتی ہے؟ جی اس کی سمجھ نہیں آتی. اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ اس کے اوپر غضب آئے گا, اس کے اوپر فلاں آئے گا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ میری بات کی دلیل ہے. اور قرآن کی آیت کوئی بندہ پڑھ لے, ٹھیک ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, اور کہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سچے جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. بھائی آیت کچھ کہہ رہی ہے, آپ کچھ استدلال نکال رہے ہو, زمین و آسمان کے اندر فرق ہے. لیکن نہیں جی, ہم نے چونکہ اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لی ہے, ہم نے اس کو ہی لے کے چلنا ہے, اور اس کو لے کے ہم کہیں گے جی اگلے نے تو کوئی جو ہے نا وہ قرآن کی آیت پیش نہیں کی. حالانکہ دعویٰ تو یہاں پہ یہ تھا کہ عظیم بٹ صاحب نے نقصانات پیش کرنے ہیں. یہ تو بات تھی ہی نہیں کہ ضیاء رسول صاحب نے کوئی جو ہے وہ اس کے فائدے ثابت کرنے ہیں. اور مجھے جہاں تک یاد ہے اوپن آئیز بھائی, 1 گھنٹہ جو تھا اس کے بعد دوسرے موضوع کے اوپر بات سٹارٹ ہونی تھی, تو کیا ہوا؟ نہیں وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آج ٹائم نہیں ہوگا, وہ کل کر لیں گے, آج ان کے پاس اس کے حوالے سے ٹائم نہیں تھا. تو آپ کے پاس ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ بٹ صاحب ویسے مل جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ, ویسے نمبر نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ کہ وہ آ جائیں گے, وہ اکثر ہوتے ہیں ادھر ہی, ان کو ٹائم سیٹ کر لیں گے. یہ کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس بارے میں کہ بٹ صاحب ایسا کر کے پھر واپس نہیں آتے ہوتے, اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے تو آپ
چیک کر لیں وہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے کہنا کہ میں فلاں کو بھی یہ دعوے کا چیلنج دیا تھا، اور جب کوئی بات کرنے کو کہے تو تب کہتے ہیں نہیں جی آپ سے یہ بات نہیں ہوگی، آپ سے فلاں بات ہوگی. بھائی جب آپ جا کے چیلنج بھائی صاحب مصروف ہیں تو میں نے ان کو ایک بات کرنی تھی، چلے جب آئیں گے تو پھر میں ان کو کہہ لوں گا. جی وہ مغرب کی نماز آئی تھنک پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. کہ ویس بھائی آپ ہیں ڈیکوڈر بھائی، آپ نے کچھ کہنا ہو یا زاہد صاحب آپ نے کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں. کوئی اور گیسٹ ابھی تو نہیں ہے لائن میں، اگر کوئی آنا چاہے، اور کوئی عدنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اگر آنا تو وہ آ جائیں، بے شک انہوں نے کچھ کہنا اس کے حوالے سے تو ذکر کر دیں. باقی ابھی ویٹ کرتے ہیں ضیاء رسول صاحب کا، انہوں نے شاید کچھ آخری کلمات کہنے ہیں. کسی نے نہیں کہنا، میرے خیال سے سارے مصروف سے. زاہد بھائی بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف کیا ہے جی، وہ بھی نماز کا جو ہے وہ وقت ہے. تو یہ جو آخری زمانے کی بات ہو رہی تھی، آخری تو چلو انہوں نے مان لیا کہ مرزا صاحب آخری ہیں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو مرزا صاحب کا زمانہ ہے نا، یہ زمانہ بھی آخری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد زمانہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت الوحی پیج نمبر 201 کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی اہل سنت میں متفقہ علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. لے جی مرزا صاحب نے زمانہ بھی آخری کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب تنفیر طلبہ یہ امر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا نہیں. یہود و نصارہ دونوں قومیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے. اگر چاہے تو پوچھ کر دیکھ لو، مری پڑ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، ہر ایک قسم کی خارقیات تباہیاں پھر شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ آخری زمانہ ہے یا نہیں اپنا عز بھائی؟ چلیں آپ ٹھیک ہے. آپ آئی تھنک ابھی یہ میرا خیال ہے امتیاز صاحب آئی ڈونٹ نو ہے جوائن کیا، اگر یہ آنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں آخری، کیونکہ یہ ان کی پہلے بھی اس حوالے سے بات چیت کافی ہو چکی ہے. تو وہ امتیاز بھائی آئے ہیں، ان کو لے لے پر. جی میں نے ان کو لے لیا ہے. اب آئی تھنک اگر ان کے پاس ٹائم ہوا سینڈ تو کیا انویٹیشن.